بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹ وہی منفی آئی، بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اس سے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل ہلا دینے والی بات کہی کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں، آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے، اور اگر ادویات دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی، اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا، اور فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اس سے فوراً کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی، مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً سے کوئی معجزہ ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ میں اسے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف بھیجتی سرور کونین خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ دنوں بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ دعاؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹ میں آئے گا۔ میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہو، دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹ 10 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹ آئیں تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اسی اثناء میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹ تو انہی کی ہے، اور ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کی اسکین کی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی رپورٹ کو۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور کسی سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا؟ اس سے کہا نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے، اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی۔ اب وہ گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں۔ وہ کہتی ہے میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں۔ میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی۔ اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو آئیے آج سے ہم بھی کثرت سے درود ابراہیمی اور درود شریف روزانہ پڑھ کر
اپنے نبی سرور کونین خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے اور اپنی ہر دنیاوی پریشانی کو دور ہوتا دیکھیں اور آخرت میں کامیابی اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔